آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، کسی کو فلاں دروازے سے، کسی کو فلاں دروازے سے بلایا جائے گا، کسی کو فلاں دروازے سے بلایا جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پاس موجود تھے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الا رجل منکم احد من ابواب الثمانیہ، کہ ایسا آدمی ہوگا جس کو 8 کے 8 دروازوں سے آواز دی جائے گی تم جنت کے ہر دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ فرمایا وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش دے کر کہہ دیا ابو بکر میں امید کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے ان تمام دروازوں سے آواز جس کو بلایا جائے گا، جس کو آواز دی جائے گی وہ تم ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے جسم کے اندر درد تھا، تمنا تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح دنیا کے اندر ساتھ ملا، کل قیامت کے دن بھی ساتھ نصیب ہو جائے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر بہتان بازی کی جا رہی ہے، ان کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہہ دی ہے، لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو کبھی بھی گالی مت دینا۔ فلو ان احدکم انفق مثل احد، تم میں سے ایک شخص ایک پہاڑ، احد پہاڑ جو کلومیٹر کے حساب سے ہے، اتنا مال خرچ کر دے، سونا خرچ کر دے، ذهبا سونا خرچ کر دے، ما ود احدہم مدا ولا صاع، میرے صحابی کی ایک مٹھ اللہ کے رستے میں خرچ کی ہوئی اس کو برابر کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور بیان کرنے والے یہ بھی بیان کرتے ہیں ایک شخص اس کو ساری اس کی زندگی عبادت اور ریاضت کے اندر گزار دے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر زندگی بسر کر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحابی کا 1 منٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ جانا اس کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا۔ وَلَوْ عُمِّرَ عُمَرَ نُوح، اگر کسی کو نوح علیہ السلام جتنی عمر دی جائے، 1000 سال 900 سال انہوں نے اللہ کے دین کی تبلیغ کی، 1000 سال سے زیادہ ہوگی ان کی عمر، اگر 1000 سال بھی کسی کو عمر دی جائے، اگر وہ ساری کی ساری زندگی عبادت اور ریاضت کے اندر گزار دے، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی 1 منٹ کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن کی فضیلت آج میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس طرح کی تمنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس طرح کا جذبہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس طرح کی سوچ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس طرح کا ایمان عطا فرمائے کہ اللہ ہم پر راضی ہو جائے۔ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔